اب صاحب یہ فرمائیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے، اور اقامت کی آواز سن کر کیا انسان کو جلدی جلدی نماز کے لیے پہنچنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے۔ وسلم کے الفاظ ہیں کہ بینہ کلی اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ دونوں جو اذانیں ہیں یعنی اذان اور جو اقامت ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نماز کا وقت ہے اس کے لیے جو چاہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ فرمایا ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے تو وہ نفل ادا کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز کے لیے تو آواز بلند کر کے بلایا جاتا تھا، تو اگر ایک صحابی جو ہیں وہ مسجد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اذان کے لیے بلا رہے ہیں، یا کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، تو اسی سے اندازہ لگا کر لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال اتنا وقت تو بہرحال ہوگا کہ ایک شخص جس تک اذان کی آواز پہنچی ہے تو وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ مسجد تک آئے، تو اس میں جتنا بھی وقت مناسب نظر آتا ہے وہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، اور اس میں ایمان بھی یہی تھا کہ جو پہلے آ گئے ہیں وہ اپنا وقت ذکر الہی میں صرف کریں اور نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، نہ یہ کہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہیں، امام بھی موجود ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اقامت کی جا سکتی ہے، اذان دی جا سکتی ہے، اقامت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی لازمی بات نہیں ہے کہ ہر صورت میں ایسے ہی ہونا ہے، اتنا وقفہ ضروری ہے یا اتنا کوئی معین وقت جو ہے وہ ضروری ہے، جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس طرح حدیث میں عام طور پر طریق ملتا ہے، اور بوقت ضرورت جو ہے وہ دوسری صورت بھی ہے کہ اذان دے کے تو اقامت کہی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔